الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر قابل عزت معزز و محترم و مکرم مہمانان گرامی معززین علاقہ قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین خصوصاً حضرت علامہ مولانا فتح محمد صاحب خطیب اعظم مل محترم المقام محترم جناب قاری محمد اشرف صاحب دیگر قابل عزت قابل قدر علماء کرام نعت خوانان ذیشان ہم سب مسلمان ہمارے بھائی آفتاب احمد صاحب ان کے برادر محترم ارشاد احمد گوندل صاحب مرحوم و مغفور ان کے ایصال ثواب کے لیے کل شریف کی اس محفل مقدسہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، ذکر اذکار کرنا، فاتح خوانی کرنا، اس محفل پاک کا حصہ بننا، سننا سنانا، رب العالمین اس سب محفل کا صدقہ، ذکر اذکار کا صدقہ ہمارے بھائی ارشاد احمد گوندل صاحب مرحوم و مغفور ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی آفتاب احمد صاحب اور دیگر جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مرحوم کی اس جدائی پر صبر اور صبر کا عظیم اجر عطا فرمائے. میں نے مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے اس کو سرنامہ کلام جو دیا، عنوان دیا، وہ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے اپنے خطابات اور تقریروں میں اس آیہ مبارکہ کو عنوان کے طور پر تلاوت کرتے ہیں، اور خصوصاً آج کل سوشل میڈیا پر جو ایک فکری فساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ اس فکری فساد پر ہم اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اور ہماری فکر اور سوچ کیا ہے. اس پر آپ سب حضرات کی خدمت میں اپنی استعداد کے مطابق اپنی کم علمی کم مائگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیت و استعداد جو رب کی توفیق سے عطا ہوئی ہے اس کے مطابق تھوڑی بہت گفتگو جناب کے گوش گزار کر کے سمع خراشی کرتے ہوئے اپنے اہل سنت والجماعت کے اس موقف کو واضح کرنا چاہوں گا. جو عنوان چھڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پر وہ ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے
اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے کسی سکالر کے منہ سے یہ جو لفظ خطا نکلا حضرت زہرا کے حوالے سے، تو وہ اس کے بعد کافی اپنے کلپس کے ذریعے سے حضرت زہرا کی عظمت و شان بیان کر چکے ہیں۔ لغزش کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف نہیں جو ان سے لغزش ہوئی، اور ہم علماء اہل سنت سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس عنوان کو لے کے کب تک اپنے ہی صفوں کے اندر جو ہمارے اپنے سکالر ہیں ان کی عزت اچھالتے رہو گے؟ کوئی بھی انسان ہے وہ غلطی سے خطا سے مبرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس اپنے عظیم مذہبی سکالر پہ ناز تھا، اور اگر وہ 1 منٹ کا کلپ اس کے رجوع کے حوالے سے اپلوڈ کر دیتے تو ہمارے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی، ان کا احترام اس میں اور اضافہ ہو جاتا۔ بہرحال انہوں نے ایسا نہیں کیا، افسوس تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کا نظریہ وہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ان کے کافی کلپس آئے ہیں جن میں انہوں نے عظمت فاطمہ الزہرا بیان فرمائی ہے۔ تو ہمارا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں، خصوصاً پھر ہمارے اپنے مسلک کے علماء اور مسلک کے سکالر، ہم ان کی طرف سے اللہ رب العزت کے حضور اور فاطمہ الزہرا کے حضور عجز و نیاز پیش کرتے ہوئے، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم معافی طلب کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ پڑھی، بڑا واضح ترجمہ ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود حکم کیا، قل اے محبوب فرما دو۔ حالانکہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی آیا ہے فرمانے کے لیے آیا ہے۔ اگر لفظ قل نہ ہوتا تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، نبی جانتے ہیں کہ یہ فرمانے کے لیے آئی ہے، چھپا کے نہیں رکھنی تھی۔ تو حضرات محترم، جب الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن مجید میرے رب العالمین نے فرمانے کے لیے نازل کیا ہے، جن آیتوں سے پہلے میرے رب نے کل نہیں کہا وہ آیتیں بھی سنانے کے لیے آئی ہیں، وہ آیتیں بھی امت کو بتانے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر رب العالمین نے کچھ آیتوں سے پہلے کل فرما دیا؟ علماء یہاں پر نقطہ بیان کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں آیا تو سارا قرآن ہی امت کو بتانے کے لیے ہے، امت کو یہ رستہ سمجھانے کے لیے ہے، امت تک یہ قرآن پہنچانے کے لیے ہے۔ لیکن جن آیتوں سے پہلے میرے رب العالمین نے لفظ کل استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے بعد جو مضمون بیان ہو رہا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات توجہ سے کل کے بعد بیان ہونے والے مضمون کو اہمیت دے، اہمیت سے سن لے اور اس کی طرف توجہ کر لے۔ اب یہاں پر یہ عنوان لمبا ہو جائے گا، میں وہ سارا چھوڑتا ہوں۔ رب نے توحید جب بیان کی تو قل هو اللہ احد، جب رب نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا تو پھر بھی قل ان کنتم تحبون اللہ، جب رب نے اپنے محبوب کے عشق کو بیان کیا تو پھر بھی فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں احب الیکم من اللہ ورسولہ، میری اور میرے رسول کی محبت رکھ دو. اور ان 8 چیزوں سے بڑھ کر نبی سے پیار ہونا چاہیے. ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، بیٹے، ابناؤکم و اخوانکم، بھائی، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، وازواجکم، تمہاری عورتیں اور عورتوں کے لیے خاون، وتجارت، تمہاری تجارت، ومساکن، تمہارے مسکن. 8 چیزیں رب العالمین نے گنوا کے ایک پلڑے میں رکھ کے دوسرے پلڑے میں مصطفیٰ کی محبت کو رکھ دیا. فرمایا یہ ضروری 8 چیزیں ہیں، ان سے بڑھ کے مصطفیٰ سے یہاں بھی کل. تو اللہ رب العالمین نے جو بھی ضروری کلام کرنا تھا، ضروری عنوان، اس سے پہلے کل فرمایا. اپنی توحید سے پہلے کل، محبوب کی رسالت سے پہلے کل، محبوب کی عظمت اتباع سے پہلے کل، محبوب کے عشق کی بات کرنے سے پہلے کل. اور جب بات آئی میرے نبی کی آل کی، جب بات آئی اہل بیت اطہار کی، جب بات آئی میرے پیغمبر کے گھر والوں کی، جب بات آئی 5 تن پاک کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لفظ کل استعمال کر کے اگلا مضمون بیان کیا. فرمایا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب فرما دو، فرما دو، فرما دو. یا اللہ کیا فرمانا ہے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا. تم جہنم کی گھاٹی کا اینر بن رہے تھے، میں آیا، میں نے جہنم سے نکالا، جنت تک پہنچایا. تم کفر کی وادیوں میں گمراہی کے اندر بھٹک رہے تھے، میں آیا، گمراہیوں سے نکالا، راہ ہدایت عطا کی. تم کالی راتوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، میں آیا، رسالت کا سورج طلوع ہوا، تمہیں روشنی ہدایت کا روشنی اور نور عطا کیا. حضرات محترم، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تم کفر میں تھے، میں نے تمہیں ایمان دیا. تم جہنمی تھے، میں نے جنتی بنایا. تم بے ایمان تھے، میں ایمان والا بنایا. تم غیر مسلم تھے، میں نے تمہیں مسلم بنایا. تم رب سے نا آشنا تھے، میں نے تمہیں رب آشنا بنایا. تو میں ان سب چیزوں کا اور کوئی اجر اور قیمت وصول نہیں کرتا، صرف ایک قیمت وصول کرتا ہوں. یا رسول اللہ کون سی؟ اللہ سبق دے رہا ہے. فرمایا لا اسألکم، میں اس کلمے کی اور کوئی قیمت نہیں مانگتا، میں اس قرآن کی کوئی اور قیمت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں جنت دی کوئی اور قیمت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں ہدایت دی کوئی اور قیمت نہیں مانگتا. تم کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، میں تمہیں راہ راست پہ لے آیا، اس کی اور کوئی قیمت نہیں مانگتا. یا رسول اللہ پھر کیا قیمت مانگتے ہو؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو، اگر کلمے کی قیمت دینا چاہتے ہو، قرآن کی قیمت دینا چاہتے ہو، ایمان کی قیمت دینا چاہتے ہو، جنت کی قیمت دینا چاہتے ہو، ہدایت کی قیمت دینا چاہتے ہو، اگر تم رب آشنا ہو گئے، رب کے عرفان کی قیمت دینا چاہتے ہو، ایک ہی قیمت ہے، ایک ہی اجر ہے. وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى. فرمایا میں محمد عربی کے جو گھر والے قریبی ہیں ان سے محبت کیا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور ان اہل بیت اطہار میں، ان میں وہ ہستی جس کا ذکر میں چھیڑنا چاہتا ہوں. میں عموماً بیان کرتا ہوں کہ عظمتیں سب کی مسلم، سب کے احترام کو سلام، پر وہ ذات جس کا نام دماغ میں آتے ہی ہر مسلمان کے پورے وجود میں ادب اور احترام اور حیا کی لہر دوڑ جاتی ہے، حیا سے نگاہیں جھک جاتی ہے، اور اس کا نام زبان پر لانے سے جھجک محسوس ہوتی ہے. وہ ذات ہے جو جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس محمد کی بیٹی ہے. وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات اقدس ہے. اس بار میں نے کافی گفتگو کی، کافی مواقع پہ گفتگو کی. پرسوں بھی یہ خطاب تھا، چوتھ بھی یہ خطاب تھا، جمعے پہ 2 خطاب تھے.
عنوان یہی تھا، لیکن میں آج آپ کے سامنے ان سب چیزوں کا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے اہل بیت اطہار سلامی والے، ہم ان کو سلامی کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ ہستی کہ مصطفیٰ کے بعد کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے دل میں جس کا نام سنتے ہی ادب احترام اور حیا کی لہر دوڑ جاتی ہے، یہ وہ نام ہے جس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہوں تو میں نے وہ ساری آیتیں اور حدیثیں پڑھی تو نتیجہ نکلا کہ 10 ایسی خصوصیات ہیں حضرت زہرا کی جو اس امت میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی خصوصیت میں نے 10 گنوانی ہیں جو اور کسی کو نہیں ملی۔ پہلی خصوصیت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوئی، میرے پیغمبر نے مولا کائنات کو فرمایا کہ اے علی، فاطمہ جب تک تیرے گھر میں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو عام سمجھیں گے، میں کہوں گا یہ کسی کے لیے نہیں آئی، کیوں قرآن کہتا ہے مسنا و ثلاثا و رباع، قرآن کی نص ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے کہ وہ مرد مسلمان جو خرچہ پورا کر سکتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، وہ ایک بیوی پر اکتفا نہ کرے، وہ 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے۔ آپ کسی مسلمان کو شریعت کی روح سے دوسری شادی سے منع نہیں کر سکتے، شریعت میں کوئی اصول نہیں ہے، شریعت میں کوئی اصول۔ آپ میں سے کوئی نوجوان کہے کہ میری ایک شادی ہے، میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہ کرو، شریعت میں منع ہے۔ ویسے اپنے حالات کے لیے یا پہلی بیوی سے ڈرتے ہوئے یا پہلی بیوی کے سسرال سے ڈرتے ہوئے نہ کرے تو بات الگ ہے۔ قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہے آپ نہیں اس کو دے سکتے کہ دوسری شادی نہ کر۔ یہ پوری کائنات میں اگر خصوصیت ہے تو میری ممدوحہ جس کو میرے کروڑا سلام ہو، جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، لخت جگر مصطفیٰ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ خصوصیت نصیب ہے کہ نبیوں کے امام شریعت والا پیغمبر خود مولا علی کو فرما رہا ہے جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے اے علی تو دوسری شادی۔ یہ ہے پہلی خصوصیت جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو نصیب ہے، اور یہ حدیث پاک ہے متفق علیہ، بخاری شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 2943 2943، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے اس حدیث کا، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2449 2449۔ دوسری خصوصیت، میرے پیغمبر نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں کہا جو زہرا کے لیے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، اے کائنات والو فاطمہ الزہرا میں محمد مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام ابو داؤد سے کسی نے پوچھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مریم ساری عورتوں کی سردار ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، کہ فاطمہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ امام ابو داؤد سے کسی نے پوچھا پھر مریم کو سردار مانو یا فاطمہ کو سردار مانو؟ وہ قرآن کی آیت ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد نے یہی دلیل دی
امام ابو داؤد نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا الفاطمہ تو پتا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھے جو چیز محمد عربی کے جسم کا ٹکڑا ہو، حضور کے پارائے جسم کے برابر میرے نزدیک دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بہتر تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کے پارائے جسم کے برابر بھی میں کسی کو نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پیغمبر کے جسم سے لگی ہوئی مٹی بھی سارے عقائد اور مکاتب فکر سب فرقوں کے علماء کے نزدیک پیغمبر کے جسم سے لگی ہوئی مٹی رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ جس نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی مٹی رب کے عرش سے اعلیٰ، تو جو اس پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا بن جائے، تو یہ وہ خصوصیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس لخت جگر کو نصیب ہوئی۔ اور یہ حدیث بھی 2449 ہے بخاری مسلم شریف کے اندر۔ تیسری خصوصیت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کی خبر دی، باقاعدہ ایک ہستی کو الگ کر کے ان کی وفات کی خبر خود محمد مصطفیٰ نے دی۔ جب آپ بیمار ہوئے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری بیماری آئی، مرض وفات، تو حضرت زہرا پریشان ہوئی، قریب آئی، اپنے ابا جان 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار آپ چارپائی پہ لیٹے ہیں، حضرت زہرا روتی روتی قریب آئی۔ حضرت زہرا جب قریب آئی اور پیغمبر اعظم 1.25 لاکھ نبیوں کے امام آپ کے اوپر جھک گئی، جب جھکی اپنا چہرہ مصطفیٰ کے چہرہ ودعا کے قریب کیا، اپنے ہونٹ میرے محبوب کی جبین اقدس پہ رکھے، بوسہ دیا، تو حضور نے فرمایا زہرا یہ میری آخری بیماری ہے، میں جانے والا ہوں۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضور نے فرمایا کان قریب کرو، یہ باپ بیٹی مل رہے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار بستر علالت پہ ہے، زہرا جھکی ہوئی ہے اور راز و نیاز ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا زہرا سر قریب کر، جب سر قریب کیا تو کان میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا رو نہیں، سب سے پہلے میری امت میں سے اب جو مجھے ملے گا وہ تم ہوگی۔ حضرت زہرا مسکرا پڑی، کسی کو مرنے کی خبر دو، وہ مسکراتا ہے کہ روتا ہے؟ پہلے زہرا رو رہی تھی، جب پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے تم ملو گی، یعنی تم مرو گی، مطلب تو یہی ہے، تو رونے کی بجائے زہرا روتی ہوئی ہنس پڑی۔ پتہ چلا زہرا کے لیے دنیا کی کوئی شے کی وہ اہمیت نہیں تھی جو مصطفیٰ کے قرب کی اہمیت تھی۔ زہرا مسکرا پڑی۔ بعد میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جن کی گود میں سر رکھ کر 1.25 لاکھ انبیاء نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، بعد میں آپ نے پوچھا کہ زہرا پہلے روئی ہو پھر مسکرائی ہو، وجہ؟ عرض کیا اماں جان یہ ابھی میں نہیں بتا سکتی۔ جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا تو لوگوں نے پھر پوچھا، تو حضرت زہرا نے فرمایا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں کہ میرے پیغمبر نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں جانے والا ہوں، صبر کرنا۔ میں رو پڑی تو میرے پیغمبر نے پھر فرمایا رو نہیں، سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔
حضور کی کے ملاپ اور ملاقات کے تصور سے موت سے میں نہیں ڈری بلکہ میں مسکرا پڑی. یہ حدیث پاک سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 3872. حدیث حسن ہے اور حسن صحیح کے ساتھ غریب بھی ہے. چوتھی خصوصیت جو حضور نبی کریم نے فرمائی، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3426 اور 3427 کہ حضور نے فرمایا اے زہرا تم تمام عورتوں کی سردار ہو. الا تردینا ان کے سیدات النساء العالمین. اے زہرا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم تمام عورتوں کی سردارہ بن جاؤ؟ حضرت زہرا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ این مریم، اگر میں سردارہ بن گئی تو مریم کہاں جائے گی؟ فرمایا مریم سیدات نساء عالمہا، مریم اپنے جہان کی عورتوں کی سردارہ ہے، اور انا کے سیدات النساء العالمین، مریم صرف اپنے جہان کی عورتوں کی سردارہ ہے اور زہرا تو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردارہ ہے. تو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردارہ ہے. یہ تھی چوتھی خصوصیت. پانچویں خصوصیت جو حضرت زہرا کو نصیب ہوئی، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اے زہرا تو جنت کی عورتوں کی، یہ تو تھا دنیا میں. پانچویں خصوصیت جو فرمائی وہ فرمایا کہ تو جنت میں ساری عورتوں کی سردارہ ہوگی. مسند ابی یعلا حدیث نمبر 1169. اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس سند کے رجال صحیح ہیں، صحیح حدیث ہے. اور چھٹی خصوصیت زہرا نے خود فرمایا، چھٹی خصوصیت جو حضرت زہرا کو نصیب ہوئی، فرمایا میرے پیغمبر نے میرے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری زہرا کو بھوک نہ لگے. میری زہرا کو آئے آئے آئے. دنیا والے کہتے ہیں باغ فتق لینے گئی، خلیفہ اول نے نہ دیا تو بڑی غضبناک ہوئی تو روتی روتی آئیں. میں نے کہا تو نے زہرا کا قد بڑھایا نہیں، نیچا کیا ہے. وہاں پہ نہ کوئی مانگا گیا نہ کوئی خطا ہوئی، کچھ بھی نہیں. بات کیا ہے؟ حضور کا جب وصال ہوا تو حضرت زہرا نے صرف پوچھا کہ باغ فدق کا کیا کرنا ہے. تو صدیق اکبر نے حضور کی حدیث سنائی. صدیق اکبر نے حضور کی حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا گروہ وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو بھی ترکہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو حضرت زہرا نے صرف پوچھا، سوال کیا. دنیا کی غرض اس زہرا کو کیسے ہو سکتی ہے کہ جب میدان جنگ سے جنگ جیتی گئی، مال بھی آیا، مال غنیمت میں کنیزیں بھی آئیں، حضور کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں. تو مولا کائنات نے حضرت زہرا کو فرمایا کہ حضور نبی کریم کنیزیں عام لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلا چلا کے. جہان کی عورتوں کی سردارہ ہے. آج ہماری چودرانیاں بھی تو ہیں، ہم چودھری ہیں. ان کی حالت دیکھو، حضرت زہرا کی حالت دیکھو. عالمین کی عورتوں کی سردارہ ہے، چکی چلا 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 کے ہاتھوں پہ چنڈیاں. فرمایا کام کرنے سے بندہ نیچا نہیں ہوتا، اور بندے کا قد بڑھتا ہے اس کے کردار سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی بارگاہ میں اتنا زیادہ عزت والا وہ ہے جتنا زیادہ متقی ہے،
جتنا تقوی بڑھتا جائے گا عزت بڑھتی جائے گی۔ آج ہم نے عزت کا معیار اور بنا لیا۔ حضرت زہرا حضور کی بارگاہ